السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فقد قال اللہ عز وجل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ محترم حاضرین کرام، تمام ہی لوگوں کو، پوری دنیا کے لوگوں کو، چاہے وہ کہیں کا ہو، کسی مذہب کا ہو، ایک چیز چاہتا ہے، مشترک ہے، سب میں مشترک ہے، سب میں یہ ملی ہوئی چیز ہے، سب کو چاہیے چیز، پوری دنیا کے انسانوں کو چاہت ہے اس کی، اور چاہت ہے سکون کی، آرام ہو، چین ہو، سکون ہو، یہ ہر ایک چاہتا ہے، مرد ہو یا عورت ہو، چھوٹا بڑا ہو، سب امیر غریب، سب کی چاہت ہے کہ چین ملے، سکون ملے، راحت ملے، یہ ہر ایک کی تمنا ہے، خواہش ہے۔ اور اس چین اور سکون کی تلاش میں ہے سب۔ پہلی بات یہ سمجھ لینا ہم کو کہ یہ راحت اور چین اور سکون کا تعلق ظاہر سے ہے، نظر آنے والی چیزوں سے ہے، یا نظر نہیں آنے والی جگہ پہ سے اس کا تعلق ہے۔ سکون کا، چین کا تعلق باہر کی دنیا سے نہیں ہے، جو ہم کو نظر آ رہا نا، اس سے سکون کا تعلق نہیں ہے۔ سکون کا جو تعلق ہے وہ آدمی کے اپنے دل سے ہے۔ باہر کچھ بھی ہو جائے، دل کو دیکھنا ہے کہ دل کیسا ہے۔ بہت مرتبہ یہ ہوتا ہے، ہو رہا ہے کہ باہر آدمی کے وہ تمام چیزیں ہیں جو آدمی کو سکون پہنچا سکے، راحت پہنچا سکے، وہ چیزیں ہیں اس کے پاس، سب ہے، پورا انتظام اس کے پاس۔ گھر میں داخل ہو تو ایک بڑا لان ہے، پارک ہے، سوئمنگ پول ہے، گدے ہے، جھولے ہے، چڑیاں ہے، بہترین نظارے ہیں، اور رات ہو گئے تو بھی جگمگ کرنے کے لیے لائٹ ہے، ہر قسم کی لائٹ ہے، کام کاج، بس میں سب کچھ ہے، سب ہے۔ آرام اور راحت کے لیے تو کر رہا ہوں آدمی، سکون کے لیے، لیکن یہ سب ہے مگر سکون نہیں ہے، ایسا ہے، سب ہے یہ مگر سکون نہیں۔ پھرنے کے لیے، باہر سفر کے لیے گاڑیاں ہیں، ایک سے کالی، 1 کروڑ کی بھی گاڑی ہے، یہ سب ہے مگر سکون نہیں ہے، ایسا ہے، موجود ہے ایسا۔ اس کے برخلاف ایک آدمی کے پاس سکون نام کی کوئی چیز باہر کی دنیا میں نہیں ہے، اس کے پاس گاڑیاں، بنگلے وغیرہ کچھ نہیں ہے۔
صحت بھی نہیں ہے مگر سکون ہے، سکون، آرام، چین۔ تو یہ جو چین اور سکون کا تعلق ہے دوستو، اس کو یاد ذہن میں بٹھائیے، باہر کی دنیا سے نہیں ہے، اندر کی دنیا سے ہے، دل سے اس کا تعلق ہے۔ دل اگر مطمئن ہے، دل میں سکون ہے تو پھر سکون ہے۔ حتیٰ کہ عین غریبی، عین بیماری، عین حادثات کے وقت میں بھی ایک آدمی پرسکون رہتا ہے۔ اس کو کھانا ڈھنگ کا نہیں مل رہا ہے پھر بھی وہ سکون سے رہتا ہے۔ آپ دیکھ لو، آپ بیمار ہے، ایک دن نہیں کئی دنوں سے بیمار ہے، عرصے سے بیمار ہے، پھر بھی آپ اس کے چہرے کو دیکھ کے بتا سکتے ہیں کہ یہ پرسکون چہرہ ہے۔ غالباً عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ فریش رہے، ایک پھوڑا ان کے جسم میں نکل آیا، لگ بھگ وہ 30 سال کے عرصے تک رہا، زبردست نازک پھوڑا، اٹھنا ان کے لیے مشکل تھا، بستر پر تھے لگ بھگ 30 سال، صحابی رسول۔ لیکن ان کے چہرے سے بشاشت اور سکون اور اطمینانیت ٹپکتی تھی، اتنے عرصے تک فریش رہے بستر پہ لیکن سکون سے۔ اور ایسا کیسا ہے وہ تعلق سکون کا، اندر سے باہر سے نہیں۔ ایک آدمی صحت مند ہے لیکن بحران پھر رہا ہوتا، پریشان رہا ہوتا، صحت مند ہے صاحب مگر پریشان۔ دوسری طرف ایک آدمی بیمار ہے لیکن سکون سے ہے، کا تعلق دل سے۔ ایک آدمی کی تجارت بڑے زوروں پر ہے، بہت زوروں پہ ہے، عروج ہے اس کا، لیکن پریشان رہ سکتا ہے۔ دوسرا آدمی نارمل ہے، مختصر ہے، وہ اس کے کاروبار، اس کا لین دین برائے نام ہے، لیکن پرسکون زندگی اس کی۔ آپ دیکھ لیجیے اس کو، آپ ایسا ہے، آپ اس کو ماننا پڑے گا، ایسا ہے۔ تو باہر کی دنیا سے تعلق نہیں، اندر کی دنیا سے۔ حادثات کے اندر رہتا ہے وہ، لیکن پرسکون رہتا ہے۔ ایک آدمی ایئر کنڈیشن میں رہتا ہے لیکن سکون سے نہیں رہتا، وہ پریشان رہتا، ہوائیاں اڑ رہی ہوتی اس کے اوپر سے۔ تو دوستو اس کو ذہن میں رکھیے، یہ سکون اور چین، راحت، امن، ڈر کا نکل جانا، امن کا مل جانا، سکون اور چین کا مل جانا، یہ آدمی کے اپنے اندرون سے ہے، باہر کی دنیا سے نہیں۔ اس کو ہٹا دیجیے آپ۔ اب دوسری بات، تو پھر دل کو سکون کب ملتا ہے، دل میں امن کب ہوتا ہے، چین کب ہوتا ہے؟ وہ دل بنانے والے اور انسانوں کے خالق نے بات کہی ہے کہ دیکھو دلوں کو جو سکون ملتا ہے، آرام ملتا ہے، وہ کب ملتا ہے؟ فرمایا الا، غور سے سنو، بذکر اللہ، اللہ کی یاد سے، تطمئن القلوب، دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ یہ انسانوں کے خالق کا فرمان ہے اللہ کے کلام میں، ایک بال برابر اس سے انحراف اور ہٹ نہیں سکتے اس سے زیادہ۔ سکون کب ملے گا دل کو؟ اللہ کی یاد سے۔
وہ ہے تو سکون ہے، وہ نہیں ہے تو پھر سکون نہیں ہے۔ یہ پتھر کی لکیر ہے، پتھر کی لکیر، بس یہ بات ہے۔ ہم غریب ہیں کوئی بات نہیں، جھوپڑی میں ہیں کوئی بات نہیں، امیر ہے تو بھی مسئلہ نہیں ہے، بال بچے سب فرما بردار ہیں تو بھی کوئی بات نہیں، نافرمان ہیں تو بھی کوئی بات نہیں، بیمار ہیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، صحت مند ہے تو کوئی مسئلہ، بات اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ دل میں اللہ کی یاد ہے، اگر ہے صحیح معنوں میں تو پھر سکون کی زندگی گزار سکتے ہیں آپ، نہیں ہے پھر سکون نہیں ہے۔ دوسری بات، تیسری بات، اللہ کو یاد کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی یاد سے دل مطمئن رہتے ہیں، سکون سے رہتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ غلط فہمی یہ ہو گئی کہ آدمی تسبیح لے کے بیٹھا سبحان اللہ سبحان اللہ، عین اس وقت بھی اللہ کو یاد نہیں کر رہا ہوں، اس وقت میں جب کہ اس کی زبان پر سبحان اللہ الحمدللہ 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 چل رہا، اس وقت بھی اس کا دل اللہ سے غافل ہے، زبان پر ہے دل میں نہیں ہے۔ ایسا نہیں، دل متوجہ رہنا اللہ کی طرف، ایک بات۔ دوسری بات، یاد کا مطلب اس یاد کے تقاضے پر عمل، یہ ہے یاد کا مطلب۔ ہم کسی کو کچھ لانے کے لیے بھیجا ہے، 5 چیزیں لسٹ وغیرہ دے کے بھیجا ہے، ایک چیز نہیں لایا سب لا لیا، تو کیا ہوتا ہے؟ میں لکھ لیا بھول گیا، میں بولا تھا نا بھول گیا کیا؟ تو نہیں یاد تھا میرے کو، کیا بولیں گے آپ؟ تیرا نہیں لانا اس بات کی دلیل ہے کہ تو اس بات کو بھول گیا میری، وہ چٹھی جو لکھ کر دیا تھا کہیں بھول گیا، کھو گئی چٹھی، وہ یہ تو بولیں گے نا۔ وہ جو بولا تھا اس کو یاد رکھنے کا مطلب ہے کہ جو بولا تھا وہ لانا، یہ تو مطلب ہے نا اس کا۔ نہیں لایا تو مطلب ہے بھول گیا۔ جیسے روزے دار ہے، فل گرمی ہے، شدید گرمی، دھوپ کے اندر روزہ ہے، دوپہر کا وقت ہے، 3-4 بجے باہر سے آئے، شدید پیاس کا عالم ہے، ٹھنڈا پانی سامنے آ گیا، ہاتھ میں بھی آ گیا ٹھنڈا پانی، ہونٹ کو لگا رہے ہیں، کسی نے کہہ دیا کہ آپ کا روزہ، اوفو روزہ ہے میرا، یاد آ گیا۔ اب کیا اس کا تقاضا کیا، اس یاد کا تقاضا؟ اب وہ پانی اندر نہیں جاتا، یہ تو مطلب ہے نا، ہاں صحیح ہے روزہ ایسا ہوتا۔ یاد کا تقاضا کیا ہے؟ اس پر عمل کرنا، یہ ہے یاد کا مطلب۔ آپ تسبیح لے کے بیٹھے سبحان اللہ الحمدللہ پڑھ رہے ہیں، آپ حرام کھا رہے ہیں، حرام دیکھ رہے ہیں، حرام بول رہے ہیں، نمازیں چھوڑے ہوئے آپ جی، جھوٹ اور سودی کاروبار میں ملوث ہے، آپ روزانہ تسبیحات کرتے ہیں آپ ماشاءاللہ، یہ یاد نہ ہوتی ہے، یہ ذکر نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کی یاد جس سے سکون ملتا ہے، مطلب یہ ہے کہ اس یاد کا جو تقاضا، اس تقاضے پر عمل کیجئے تو پھر آپ کی زندگی سکون میں رہے گی۔ بس چاہے کچھ بھی ہو، اگر آپ کے سر پر، ہمارے سر پر تلوار بھی لٹک رہی ہو تو انشاءاللہ سکون سے رہیں گے آپ۔ یہ خدا کا کہنا، میرا اور آپ کی بات نہیں ہے۔ تلوار سر پر ہے، ظالم بادشاہ ہے، پوری زمین میں آگ لگا دی گئی جی، پوری طرف بدامنی پھیلی ہوئی ہے۔ اللہ کی قسم، اگر ہم اللہ کے ذاکر ہیں، اللہ کی یاد کے تقاضے پر عمل کر رہے ہیں، انشاءاللہ سکون کی نیند سوئیں گے آپ۔ یہ اللہ کی کہی ہوئی بات ہے، کسی کی کہی ہوئی بات نہیں۔
ارے ایسا ہو رہا. آپ کیا کر سکتے وہ کرو میرے دوست، میرے بھائی، آپ کیا کر سکتے وہ کرو. اللہ کو یاد کر سکتے کرو. یاد کا مطلب اس تقاضے پر عمل. اب ویسے یاد تو ناچنے والی کو دیکھ کے رہے ماشاء اللہ کیا ناچ رہی بولے تو اللہ کا ذکر کرے آپ. غلط ہے نا، یہ ذکر تھوڑے یار ہے، حرام کاری کر رہے ہیں آپ. گانا چاہ رہے ماشاء اللہ کیا گانا ہے، کیا آواز ہے، آپ تعریف، یہ کیا بات ہوئی؟ ایسا نہیں ہوتا نا. مطلب یہ ہے کہ اس تقاضے پر عمل کرنا، اللہ کے اس حکم کے تقاضے پر. اللہ کا حکم کیا ہے اس کو فالو کرو، یہ ہے یاد. بس اگر یہ یاد رہے گی میرے دوستو، آپ سکون سے سو سکیں گے انشاءاللہ. چاہے آگ لگا دی جائے پوری دنیا کے اندر، پوری دنیا میں آگ لگا دی جائے، کچھ نہیں ہوگا. خالق کی کہی ہوئی بات یاد رکھو، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. غور سے سنو، اللہ کی یاد سے دلوں کو سکون ملتا ہے. بیمار رہیے ٹھیک ہے، سکون ملے گا آپ کو. غربت میں ہے آپ کو سکون ملے گا. فاقوں میں ہے مگر آپ سکون سے رہیں گے. آپ چو طرف بدامنی ہے لیکن آپ کو امن ملے گا. آپ کو اگر آپ صحیح ہیں آپ تو یاد کا تقاضا، ارے مجھے کیا کرنا ہے، نماز کا وقت نماز پڑھنا ہے. ارے ایک ذمہ داری میری نبھانا، ارے میں اس کو دینا تھا، فلاں چیز دینا ہے. آپ ذکر کرتے بیٹھے ہوئے لیکن فلاں کو دینا، پیسے نہیں دیا، آپ دے دینا اس کو. آپ وہ جو آپ کے ذمہ جو باقی ہے نا وہ ادا کر دینا، وہ ہے. بتاؤ ہم کو. میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دورے پہ ہیں، گزر رہے تھے، دور ایک جھوپڑی نظر آئی. آپ آگے بڑھے، پوچھا اماں کیا حال ہے؟ ریا کی خبر گیری کا، اماں کیا حال ہے آپ کا؟ ہاں بس ہے، چل رہی، سکون سے تو ہے، چین سے تو ہے، پریشانی تو نہیں ہے بولی آپ کو؟ اماں ارے کیا بیٹی، چھوڑ دو بیٹی، میری زندگی کیا بستے ہیں. آپ نے پوچھا عمر کے بارے میں کیا حال ہے؟ عمر کے بارے میں آپ کیا کہتی ہیں؟ آپ ارے بیٹے عمر کے بارے میں تو اللہ ہی پوچھے گا کل قیامت کے دن، اللہ ہی دیکھ لے گا. جب سے امیر بنا آج تک کوئی پھوٹی کوڑی مجھے نہیں دیا، میری خبر گیری نہیں کرتا. پریشان ہو گیا میرے فاروق. تو اماں اپنی اطلاع کرا دی ان کو اپنی حال کی. ارے میں کیوں اطلاع کروں بیٹے، جب وہ امیر ہے، ذمہ دار ہے، تو اس کا کام ہے خبر گیری کرنا ہماری. وہ خبر گیری نہیں کرتا. ارے اماں تم اتنی دور رہتے ہو. نہ بولی اماں کیسے پتہ چلے گا؟ ارے بیٹے عجیب بات کرتے ہو تم، بولے سمجھدار سمجھ رہے تم کو. بولے دور ہے، اگر نئی خبر گیری کر سکتے تو اس علاقے کو اپنے احاطے میں شامل کیوں کرے؟ بولے یہاں کے امیر اس علاقے کے امیر بنے کے کون ہو؟ بولے پریشان ہو گئے، کیا بات کری، کھری کھری بول رہے ہو رہے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے اماں ایک کام کرو، کیا تم اس پر راضی ہو کہ کچھ دے دلا کر، کچھ دے دے عمر تم کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کیا تم اس کو معاف کر دو گی؟ ٹھیک معاف کر دو. کتنے پیسے دینا تاکہ عمر اللہ کو راضی، عمر کے ہوتے ہیں کو اللہ معاف. ان کو بوڑھی کو پتہ نہیں کہ یہ عمر ہی سے بات کر نہیں پتہ، وہ بولے بھی نہیں، خاموش بات کر رہے ہیں. میں بتا رہا ہوں کہ اللہ کی یاد، خوف آخرت آدمی کو عمل پر لاتا. خالی یاد کرنے کا مطلب یہ نہیں خالی ذکر کرتے بیٹھے آپ. اس تقاضے پر عمل کرنا کہ مجھے اس سے کیا کوتاہی ہوئی، کیا غلطی بھی، اس کو پورا کرنا. کہ 25 دینار راضی دے دیا، لکھا لیا ایک چادر کا کونا پکڑ کے. عمر کے زمانے خلافت سے لے کر اب تک جو تلفی اس بوڑھی کی ہوئی، اس بوڑھی نے اس پیسے کو لے کر معاف کر دیا ہے. اتنے میں عبداللہ بن مسعود اور غالب حید مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حید علی اللہ تعالیٰ عنہ باقی، انہوں نے امیر السلام علیکم، بوڑھی کو تب پتہ چلی کہ تو امیر المومنین انہیں سے بات کر. ارے بیٹے معاف کرنا کہ تم امیر المومنین تم سے ایسی باتیں کرتے. بولے نہیں، جو تمہارے دل میں تھا کہہ دیا تم. اچھا کیا تم، حقیقت کھل کے آگے میرے سامنے. مجھے تلافی کا موقع مل گیا، لکھ دیا. دونوں نے گواہی ڈال دی اس کے اندر، دے دیا. امیر المومنین نے یہ تحریر پڑھ کر سنائی.
تو بوڑھی نے کہا کہ بے شک میں نے معاف کر دیا۔ ایک جنگل میں رہنے والی بوڑھی کے سامنے وقت کا خلیفہ دب جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ معاف کر دو مجھے، معاف کر دو۔ یہ ہے اللہ کا ڈر، اللہ کی یاد، اس تقاضے پر عمل۔ یہ ہے میرے دوستو، اتنا بڑا خلیفہ ایک بوڑھی کے سامنے بیٹھا ہوا، معاف کر دو اللہ۔ یہی نہیں، جب آپ واپس پہنچے ہیں، گھر پہنچے ہیں، تو بیٹے سے کہا بیٹے اقرا، اس تحریر کو رکھو تم، جب میرا انتقال ہو جائے نا تو اس تحریر کو میرے کفن میں رکھ دینا، قبر میں رکھ دینا، ممکن ہے کہ کل قیامت میں کام آ جائے۔ یہ ہوتا میرے دوستو اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کی یاد کے تقاضے پر عمل، کہ مجھ سے کیا غلطیاں ہوئی۔ آپ ذکر کرتے بیٹھے نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، آپ حرام خوری کر رہے ہیں، آپ ذکر کرتے بیٹھے ہیں، جی سود کا لین دین ہو رہا، نمازوں کی بات کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہے؟ سنو اچھی طریقے سے دو تین باتیں۔ سکون کا تعلق باہر کی دنیا سے نہیں ہے، اندر سے ہے، ایک بات۔ دوسری بات، دل سے اس کا تعلق ہے۔ تیسری بات، دلوں کے سکون کے لیے دل کے رب نے، انسان کے رب نے یہ کہی ہے بات ہے کہ جو میری یاد کرے گا، مطلب جو میری یاد کے تقاضے پر عمل کرے گا، یعنی دوسرے الفاظ میں میرے احکامات پر جو عمل کرے گا اس کو پکا 100% سکون ملے گا۔ نہیں تو پھر نہیں، آپ ایئر کنڈیشنوں میں رہو، برقی خمخموں میں رہو، آپ بڑے بڑے عہدوں پہ رہو، آپ دولت کے ذخیروں میں رہو، آپ کتنی اچھی اچھی چیزیں کھائیے، کیا کرتے کہ بڑے بڑے پارک کو جائیے، بڑے بڑے ملکوں کی سیر کیجئے، بڑے بڑے سمندروں کے پاس جائیے، بڑے حسین نظارے لگائیے، آپ قسم اللہ کی سکون ملنے والا نہیں ہے۔ یہ پتھر کی لکیریں خالق کائنات کی کہی ہوئی بات ہے، اس کو نوٹ کر لو۔ اللہ مجھے بھی سمجھ نصیب فرمائے اور آپ کو بھی۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔